برادرم محترم عزیزن علامہ حافظ عبداللہ شمس صاحب نو تے حافظ حماد عطاری صاحب نو بطور سامع کھڑا ہون دی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ کو دوست قرآن دی میں تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید دی ابتدا دے اندر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے او کتاب ہے جڑی ہر قسم دے شک تے شبہ تو پاک۔ اللہ کریم دیاں دیگر کتاباں زبور، تورات، انجیل، یہ بھی کتاباں ساڈا ایمان ہے، صحائف تے ساڈا ایمان ہے، لیکن اللہ کریم نے ساڈے تے کرم فرمایا اور بن کہن تو فرمایا، ایک کرم نہیں بے شمار کرم فرمائے۔ انہاں چوں ایک کرم میں فرمایا کہ اللہ کریم نے سانو نبی پاک علیہ السلام دا امتی بنایا۔ جدو قرآن مجید عطا کرن دی واری آئی تے اللہ کریم نے سانو قرآن مجید عطا فرمایا، ورنہ جنہاں نو انجیل عطا فرمائی نصاریٰ نو، جنہاں نو تورات عطا فرمائی، جنہاں نو زبور عطا فرمائی، وہ بھی اللہ دے بندے نے، لیکن اسی اپنے مقدر تے جتنا رشک کریے، جتنا اللہ کو دوسرا شکر کریے کٹے کہ انہیں سانو نبی ہی نہیں، رسول ہی نہیں، بلکہ انبیاء دے امام تے رسولاں دے سردار دی امت چ پیدا فرمایا، اور اس عظیم رسول دی امت چ پیدا فرمایا جدی امت چ پیدا ہوندیاں دعاواں اللہ کو دوستی بارگاہ دے انبیاء کردے رہے۔ عیسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، کبھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو دوسری بارگاہ، نبوت کوئی چھوٹا انعام ہے، رسالت کوئی چھوٹا انعام ہے، تورات ملی، انجیل ملی، زبور ملی، بڑیاں بڑیاں شانہ اللہ نے عطا فرمائیاں، پر انہوں نے کیا مولا سارا کچھ قبول ہے، پر ایک اور کرم کر، او کی اس محبوب مکرم علیہ السلام دی امت بھی پیدا فرمانا جدی خاطر تو کائنات نو پیدا فرمایا، جدی خاطر تو انبیاء نو نبوت عطا فرمائیاں نے، جدی خاطر رسولاں نو رسالت عطا فرمائیاں نے۔ برادران مکرم، آج دا دن تے آج دی رات تے اے لمحے انتہائی خوشگوار، یقین کرو اگر ساڈے دل دی اکھ کھلی ہوئے تے اللہ کو دوست دے فرشتے بھی محفل چ بیٹھے ہوئے، اور مسلک کوئی بھی ہوئے، اہل حدیث ہوئے، دیوبند ہوئے، بریلوی ہوئے، سب دا اتفاق ہے جدو ختم بخاری کیتا جاندہ ہے اس وقت دی دعا اللہ دی بارگاہ چ قبول ہوگی۔ یہ امت دا اتفاق ہے بڑے بڑے محدثین دا، تے جڑی بخاری ہے وہ نبی علیہ السلام دا کلام ہے تے قرآن اللہ دا کلام ہے۔ جس محفل چ ختم قرآن پاک کیتا ہوئے گا اوتھے اللہ کو دوست کتنیاں مراداں عطا فرمائے گا، اوتھے اللہ کریم کتنیاں دعاواں قبول فرمائے گا۔ برادران مکرم، سوشل میڈیا، طاغوتی طاقتاں، شیطانی طاقتاں، غیر مسلم طاقتاں اج بھی کوشش کر رہی ہیں کہ مسلمان صراط مستقیم تو ہٹ جائے۔ میں کہنا سلام ہے انہاں علماء نو، انہاں مؤذنین نو اور بانیان مساجد نو جنہاں نے یہ بیڑا چکیا ہوا ہے کہ 5 وقت اذان دینی ہے، تانوں باخبر کرنا ہے تاکہ پتہ لگے اللہ کو دوسری توحید دا اعلان مسجد چ ہو رہا ہے، میرے کریم نبی علیہ السلام کی رسالت دا اعلان مسجد چ ہو رہا ہے۔ برادران مکرم، آج اگر مسلمان کو وہ تو ہر مسلمان شان والا ہے، وہ کسی نے کہا دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ توجہ ہے جناب، آج ساڈے کولوں کتنا دی کمی ہے، اخلاق دی کمی ہے۔ ماں باپ کو بیٹھو وہ میٹھا میٹھا دکھ دا اظہار کرتے ہیں کہ اولاد نو سمجھ نہیں آ رہی کہ ساڈا مقام کی ہے۔ استاد کو بیٹھو تو وہ میٹھا میٹھا دکھ دا اظہار کرتا ہے کہ شاگرداں نو سمجھ نہیں آ رہی کہ استاد دا مقام کی ہے۔ یقین کر جاؤ 10 20 30 سال پہلے یہ گلاں نہیں سن، پیار دے سودے سن، محبتاں دے سودے سن۔ اے بھی سنیا ویکھیا گیا کہ جس بندے نے قرآن مجید حفظ کیتا ہے، پرانے لوگ اینا حیا کرتے سن، بڑیاں بڑیاں نانیاں تے دادیاں تے بابے تے بزرگ وہ دے ول اپنی کنڈ تے پشت سی کرتے، کیوں بھئی یہ دے سینے چ رب دا قرآن ہے۔ ایسے لوگ بھی گزرے سن۔ برادران مکرم، قرآن مجید دی آیات بینات، قرآن مجید دی عظمت تے دلالت کر دی نے، اور نبی علیہ السلام دی حدیث طیبات حافظ قرآن تے قرآن دی شان بیان کر رہی ہیں۔ بس بڑی توجہ نال میں نبی پاک علیہ السلام دے فرامین عرض کر لگا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ابو ہریرہ راوی نے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، مختصر الفاظ فرمایا وہ بندہ جڑا قرآن مجید نو خوش الہانی نال تلاوت نہیں کرتا وہ ساڈے چوں نہیں۔ اج اے گل قابل غور ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا قرآن دی تلاوت حق ادا نہیں کرتا، خوش الہان ہو کے تلاوت نہیں کرتا، فرمایا وہ ساڈے چوں نہیں۔ ایک روایت کے مطابق جڑا باواز بلند تلاوت نہیں کرتا
وہ ساڈے چوں نہیں اندازہ تو سانو قرآن کون سکھائے گا؟ اے علماء سکھان گے، اے حفاظ سکھان گے، اے قرآن سکھان گے۔ قرآن مجید دا سیکھنا میرے تے تواڈے واسطے انتہائی لازم تے ضروری ہے۔ برادران مکرم، جیڑا بندہ قرآن مجید پڑھے گا انہوں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم کی نام عطا فرمائے گا۔ اٹھائیے مسلم شریف اندر اے گلاں یاد رکھیا کرو، قرآن مجید تو بعد مقام بخاری شریف دا، بخاری تو بعد مقام و مرتبہ مسلم شریف دا۔ میں وہ جو حدیث پیش کریں، حدیث الفاظ میں ان ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یقول، صحابی نے ابی امامہ کہندے نے نبی علیہ السلام کو میں سنیا حضور نے فرمایا کی بڑی توجہ، اقرأ القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کریا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سارے ایک باری کہہ دو نبی پاک نے کی فرمایا؟ قرآن دی ماشاءاللہ قرآن دی تلاوت کریا کرو۔ اور توجہ، حالی محشر بپا نہیں ہویا، قیامت نہیں آئی، صدقے جاواں اللہ کریم تیریاں انہاں عطاواں تو جڑیاں تو ساڈے حبیب کریم علیہ السلام پہ عطا فرمائیاں۔ دیکھو ایک لمحے بعد کی ہوئے گا نہ تانوں خبر ہے نہ مینوں پتہ ہے، اس محفل چوں کنے اٹھنا کنے نہیں اٹھنا، گھر کنے جانا کنے نہیں جانا، دن چڑھے کنے رہنا کنے جانا، کسے نو پتہ نہیں۔ لیکن کسے دا مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم نو بھی پتہ نہیں۔ میرے اللہ نے نبی پاک علیہ السلام نو قیامت تک آنے والے سارے احوال تو باخبر فرما دیا۔ اور توجہ حدیث پیش کر رہے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے اقرأ القرآن، قرآن نو پڑھیا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامہ، فرمایا بے شک یہ قرآن مجید قیامت کے دن آئے گا تے کرے گا کی شفیعا لأصحابہ، اپنے اصحاب جڑے یہ نال پیار کرتے سن، یہ تلاوت کرتے سن، یہ آداب دا لحاظ کرتے سن، یہ قرآن مجید اللہ کو دوسری بارگاہ دے اندر میدان محشر دے اندر سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، کہے گا یا اللہ اس بندے نے دنیا نو چھڈیا، دنیا داری نو چھڈیا، لوگ تاش کھیڈتے سن، لوگ گیماں کھیڈتے سن، لوگ کھلاڑی بن گئے سن، انہیں اگر یاری لائی ہے تو یا تیرے نہ لائی تیرے رسول نہ لائی ہے، تو یا تیرے قرآن نہ یاری لائیے، اج میں تیری بارگاہ شفاعت کرنا، اللہ کریم انہوں جنت عطا فرما دے۔ کہ قرآن مجید دی شفاعت نال سفارش نال اللہ کریم انہوں پڑھنے والوں جنت عطا فرما دے گا۔ اور برادران مکرم ایک اور حدیث پاک بڑی توجہ نال سننا، اللہ دا کلام قرآن حدیث نبی علیہ السلام دا فرمان، جو حدیث پڑھی جاوے بڑی خاموشی، بڑا ادب، بڑا احترام، دل دے کان کھول کے کہ اللہ کرے ساڈے دلاں تے اینے پیارے پیارے آقا دے اقوال دے صدقے اللہ ظلمت نو دور کرے، سیاہی نو دور کرے تے ساڈے دلاں نو تے قلباں نو اللہ نور اللہ نور کرے۔ ایک کمال فرمایا حضرت علی، ہر بندہ جاندا انہاں نو، ایک واری نعرہ حیدری ہو جائے انہاں دی محبت دے وچ، نعرہ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہن اے وہ کہ سیانے کہندے نے ہووے ایک تے ہووے نیک، بندے تھوڑے بھی ہون تے کم دے ہون تے گل بن جاندی ہے۔ اے ساڈے سارے بندیاں دا اگر اللہ کریم خاتمہ بل ایمان فرما دے تے چھوٹی گل، دعا نہیں کرتے یا اللہ ساڈا خاتمہ بل ایمان فرما۔ تے حضرت علی اے راوی حدیث کے الفاظ فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن واستظہر، جیڑا بندہ قرآن پڑھے، تو جو پہلا درجہ قرآن نو پڑھے، دوسرا پھر انہوں حفظ کرے، جس طرح حافظ بلال صاحب کتنے نے دردار تے کری کتنے بیٹھے نے، ماشاءاللہ مبارک دیتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، پہلے قرآن پڑھے پھر حفظ کرے، تیسرا فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، پھر قرآن دے حلال نو حلال جانے تے قرآن دے حرام نو حرام جانے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مسلمان جڑا قرآن نو پڑھے گا، پڑھ کے حفظ کرے گا، حفظ کرنے تو بعد یہ حلال نو حلال سمجھے گا، حرام نو حرام سمجھے گا، انہوں اللہ کی کرے گا ادخلہ اللہ بہ الجنہ، انہوں اللہ کریم جنت عطا کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیسا پیارا قانون عطا فرمایا، کیسا ضابطہ حیات عطا فرمایا، جڑا جنت سے جانا چاہے قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن نو یاد کرے، یہ حرام نو حرام سمجھے، یہ حلال نو حرام سمجھے۔ اور یاد رکھو وہ حافظ قرآن جنہیں پہلے قرآن ناظرہ پڑھیا سی، پھر حفظ کیتا سی، پھر حلال حرام دی تمیز کر کے دے مسائل نو سمجھ کے عالم ربانی بن گیا سی، او دا مقام عرض کرنا نبی پاک صاحب الولاء علیہ السلام نے فرمایا وَشَفَّهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ہاں انہوں اللہ شان عطا کرے گا، معاشر دا میدان ہوئے گا، سورج سبا نیزے تے ہوئے گا، 50,000 سال دا دن ہوئے گا، اس بندے نو اللہ کی شان عطا کرے گا۔ اللہ فرمائے گا جا اپنے خاندان دے 10 بندے اکٹھے کر، اپنے خاندان دے کنے بندے اکٹھے کر، 10 بندے اکٹھے کر، وجبت لہ النار، وہ جنہاں نو میں دوزخی قرار دے چکے ہیں۔ توجہ ہے، جنہاں تے دوزخ دی اگ واجب ہو چکی ہے، پکے دوزخی نے،
فرمایا کڈ اپنے خاندان دا 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4 پھر 5 پھر 6 پھر 7 پھر 8 پھر 9 پھر 10 اللہ کہے گا 10 دوزخیاں نو پھڑ تے اس قرآن دے صدقے جنت لے کے سبحان اللہ۔ اور میں کیا چودھری سیدہ حافظ قرآن ہوئے تے عالم دین ہوئے تے او دی اینی شان ہوئے تے کدی سوچیا امام حسین دا مقام کی ہے؟ تے کدی سوچیا پھر امام حسن پاک دا مرتبہ کی ہے؟ تے کدی سوچیا جناب سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہا دی تقوی تے طہارت تے آپ دی پاک دامنی نو اللہ قدوس نے کی شان عطا فرمائیاں نے؟ آپ کے صدقے کتنی امت بیبیاں نو اللہ جنت عطا فرمائے۔ برادران مکرم اپنے ایمان میں مضبوط کرو، ایمان نہیں اتھوں جانا چاہیے کیونکہ ایمان بڑی بڑی دولت ہے۔ ایمان دے صدقے اللہ کریم مسلمان دی قبر نو جنت دا باغ بناندا ہے۔ ایمان دے صدقے اللہ قدوس محشر دے وچ سانو نجات عطا فرمائے گا، چاہے گا تے اپنی رحمت دے نال، چاہے گا تے نبی پاک علیہ السلام دی شفاعت دے نال، چاہے گا تے شفاعت صحابہ دے نال، چاہے گا تے شفاعت اہل بیت دے نال۔ اور بخاری کی حدیث موجود ہے، میں مفہوم عرض کرنا وقت تھوڑا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ قدوس میں اختیار عطا فرمائے گا اور کہے گا جا محبوبہ دوزخ دے اندر جس بندے دے اندر جس تیرے امتی دے اندر جو دے برابر رائی دے برابر بھی ایمان موجود ہے، محبوبہ انہوں بھی دوزخ چو کٹ کے جنت چلے دوزخ چو کٹ جنت بھیجن آسیہ نو سرکار محمد خلقت دے غم خار محمد خلقت دے غم خار محمد خالق دے دلدار محمد خالق دے دلدار محمد۔ نبی علیہ السلام دی شان ہے شافی ہووے دید خدا، یہ میرا اپنا کلام ہے، شافی ہووے دید خدا دی بخشن جے دیدار محمد۔ اے حدیثاں جو شان ہے سانو قرآن مجید احادیث تا درس سنن تو بعد ادھر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ برادران مکرم حوالہ شواہد النبوہ لکھا کہ نے حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ جنہ دی لکھی ملا جامی ہر مسجد چ پڑھائی جاندی ہے، جندر بندہ وہ کتاب نہیں پڑھتا انہوں نحوی وسائل آ ہی نہیں سکتے۔ اور آپ اتنی بڑی شخصیت میدان حمد و نعت ہوئے تے سر فہرست، میدان عشق و تصوف ہوئے تے سر فہرست، میدان صرف و نحو ہوئے تے سر فہرست۔ علامہ جامی وہ شخصیت آپ نے نعت شریف لکھ کے اپنی جیب کے اندر رکھی، سوچیا کہ نبی کریم علیہ السلام دی مبارک بارگاہ سے حاضر ہو کے ان نذرانہ عرض کرنا ہے۔ آپ نے بادشاہ وقت نو فرمایا کہ میری قبر تے جامی آ رہا ہے، لہذا جامی نو میری قبر تو آن تو روک کیا جا رہا ہے۔ بار بار فرمایا، بادشاہ وقت نے تلاش کیتا کون ہے؟ علامہ جامی نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جامی تینوں میری قبر مبارک تے میرے روضہ پاک تے آن دی اجازت نہیں۔ پریشان ہو گئے، میں تے ساری زندگی حضور دے عشق تے رو کے گزاری ہے، میرا کام تے نماز پڑھنا ہے، میرا کام قرآن پڑھنا ہے، میرا کام ربا تیری مخلوق دی خدمت کرنا ہے، میں تے گناہاں تو دور ہاں، اپنی معرفت جام عطا کر کر کے منو مخمور تے مست کر دیتا ہی۔ آج تیرے حبیب علیہ السلام دی بارگاہ جا رہے ہوں، تیرے رکاوٹ دا سبب کی ہے؟ پتہ چلیا نبی پاک نے فرمایا جامی دے عشق دا تقاضا ہے اگر نے میری بارگاہ دے اندر آ کے اے نعت پیش کر دیتی تے مینوں قبر چوں باہر آنا پہ جائے گا، جے میں قبر چوں باہر آیا تے قیامت آ جائے گی، لہٰذا مشیت خداوندی نو منظور نہیں، حالی 14 صدیوں تو بعد قیامت ہے، اینو روکو۔ انہوں نے لکھیا شواہد النبوت میں فرماندے نے حضرت مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ دی ذات مبارکہ آپ کو اللہ کریم نے اے شان اے شوکت اے مرتبہ عطا فرمایا کیڑا؟ حضرت علی پاک جدو سواری دے سوار ہوندے نے ایک قدم رکھ دے نے، دوسرا قدم رکھ دے پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ٹھنڈی ہے، مزہ نہیں ہے۔ میں حوالہ پیش کر رہا اسی اللہ کا فضل ہے، اہل سنت دا بھائی فرق نہیں کر رہے، اور ساڈے کول ہر گل یا قرآن دی یا حدیث دی یا پھر کسی سیرت دی کتاب دی الحمدللہ۔ تے حضرت علی پاک نو اللہ کریم نے ایک کرامت عطا فرمائی، ایک شان و شوکت عطا فرمائی کہ سواری دے سوار ہوندے نے، ایک قدم رکھ دے نے، دوسرا قدم رکھ دے پورا قرآن پڑھ دے۔ جناب سیدہ کائنات آپ حسنین کریمین دی اماں جان سلام اللہ علیہا آپ ایک سجدہ فرماندی ہیں تے کہندے یا اللہ تیری رات ایڈی چھوٹی، حالی تے میرا ایک ہی سجدہ پورا ہویا، دوسرا سجدہ نہیں کرنا سی، تیری رات ختم ہو گئی۔ ایڈی نیک والدہ محترمہ تے ایڈا قرآن دا قاری انہاں دا باپ
تے اللہ نے بیٹے عطا فرمائے امام حسن تے امام حسین۔ اج سانو اس چیز کی ضرورت ہے کہ توجہ کریے کہ ساری اولاد نیک کیویں ہوئے گی، پارسا کس طرح ہوئے گی، گناہاں تو کیویں بچے گی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا دے میدان دے اندر آپ نے آخر تک نہ نماز دا دامن چھڑیا نہ قرآن دا دامن چھڑیا، بلکہ تانو اس گل دا پتہ ہے کہ جدوں آپ دا سر مبارک خبیث لعین یزید دے دربار دے اندر لے کے جایا گیا، نیزے تے آپ دا سر مبارک سی، میرے امام دے لب جنبش فرما رہے سن، میرے امام دی زبان حرکت فرما رہی سی، جدوں سنیا گیا تے پتہ چلیا امام قرآن دی تلاوت فرما رہے ہیں۔